بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر کرتے ہیں تبادلہ خیال. آج ہے 15 جنوری اور جمعۃ المبارک کا دن. اس ولاگ میں ایک بہت ہی اہم اور بریکنگ سٹوری ہے. جی ہاں، بالکل. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب ترین اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے انتہائی پرانے سینئر وزیر، انہوں نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو 9 مئی ہوا تھا یہ امریکہ اور اسرائیل نے کروایا ہے. یہ بہت ہی دلچسپ انکشاف ہے اور انہوں نے یہ بات کر ڈالی ہے. اس کی ذرا تفصیلات آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے کچھ اور خبروں کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو ونڈر بوائے کا مسئلہ ہے، نون لیگ کی صفوں میں بہت زیادہ حرکت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ بے چینی اور پریشانی پائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ آل شریف میں، جاتی عمرہ رائے ونڈ میں، اور جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے خاص وزیر ہیں ان کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے اور ان کو بھی کہا گیا ہے کہ ذرا چیک کریں، اور اب اس پہ مزاحمت کی جا رہی ہے. پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب آئے اور انہوں نے بات کی. اب ایک اور وزیر آ گئے ہیں اور انہوں نے تو بہت ہی آگے تک کی بات کر دی ہے، بہت ہی خطرناک بات کر دی ہے بلکہ، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اور سہیل وڑائی صاحب پہ سنگین ترین الزام بھی لگایا ہے. اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا کچھ اور خبروں کا ذرا جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے، مسئلہ ایک ہی ہے کہ عمران خان قابو نہیں آ رہے. پاکستان کے عوام ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مان رہے اور وہ آل شریف کو اپنا لیڈر نہیں مان رہے، اور جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے اور جو بھی بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کو پاکستان کے عوام سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو چیتھڑے اس کے کر دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ اب تو وہ لوگ بھی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، جو عام سٹوڈنٹس ہیں، آزاد خیال اور آزاد سٹوڈنٹ ہیں، کوئی پولیٹیکل وابستگی نہیں ہے، وہ بھی اب میدان میں آ گئے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، آپ ہمیں بہت پیچھے دھکیل رہے ہیں، آپ ہمیں پتھروں کے زمانوں میں لے کے جا رہے ہیں، غاروں کے زمانوں میں لے کے جا رہے ہیں، ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی. تو بہرحال گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلی تو بات، چودھری پرویز الہی صاحب وہ نہیں مانے. ان کو بھی بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ مان جائیں، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، عمران خان کو چھوڑ دیں اور آ جائیں ہماری طرف، اور ہم آپ کو سب کچھ دیں گے اور سیٹیں بھی ملیں گی اور آپ کے مقدمات بھی ختم کر دیں گے. لیکن وہ نہیں مانے، نہ وہ مان رہے ہیں اور نہ ہی ان کے جو فرزند ارجمند ہیں وہ مان رہے ہیں، مونس الہی. تو لہٰذا احتساب عدالت نے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کے ایک نام نہاد الزام پہ چودھری پرویز الہی صاحب پر فرد جرم عائد کر دی ہے. کافی انتظار کیا، پچھلے 4.25 سال سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ شاید چودھری پرویز الہی صاحب مان جائیں، لیکن وہ نہیں مانے. اگلی خبر یہ ہے جناب کہ صورتحال کافی دلچسپ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن نے اعلان کر دیا ہے باقاعدہ طور پہ 8 فروری کے حوالے سے، اور اب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے آفیشلی یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ 8 فروری 2026 کو الیکشن میں عوامی مینڈیٹ کی پامالی اور ووٹ چوری کے خلاف ملک گیر ہڑتال کی جائے گی، جو آئینی حقوق اور حق کے ووٹ کی بحالی اور جمہوری اصولوں کے تحفظ کی جدوجہد کے لیے فیصلہ کن موڑ ہوگی. اور اس کے لیے مرکزی کوارڈینیشن کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، اور اس کے سلسلے میں یہ ساری کمیٹی جو ہے مکمل ہڑتال کی نگرانی کرے گی. پہیا جام کیا جائے گا، شٹر ڈاؤن کیا جائے گا، اور یہ پورے ملک میں ہے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور 4 صوبوں اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں. اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس میں بتا دیا گیا کہ یہ کمیٹی جو ہے تمام صوبائی اور علاقائی کمیٹیوں کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہے گی، ہڑتال کی تیاریوں، پیش رفت اور نتائج کا جائزہ لے گی، اور سینٹرل کوارڈینیشن اور ایڈمن کمیٹی ملک بھر میں ہونے والی ہڑتال کی سرگرمیوں کی نگرانی اور ضروری رہنمائی فراہم کرے گی. اور اس کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان ملک کے تمام شہروں، تنظیموں
اور اداروں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اس تاریخی ہڑتال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور آئین، جمہوریت اور انصاف کے تحفظ کا واضح پیغام دیں۔ یہ ہڑتال نہ صرف احتجاج کا اظہار ہوگی بلکہ قومی یکجہتی اور قانون کی حکمرانی کے عزم کا بھی اظہار ہوگی، لہذا سب اس پرامن، منظم اور مؤثر احتجاج کے ذریعے اپنی آواز بلند کریں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر پاکستان کے عوام اپنی شہری آزادیاں بحال کرنا چاہتے ہیں اور معاملات کو دوبارہ سے پاکستان کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں، اپنے چادر، چار دیواری اور گھر گھرستی کا تحفظ چاہتے ہیں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کا تحفظ چاہتے ہیں، تو پھر انہیں ضرور اس تحریک کا حصہ بننا پڑے گا، گھروں سے نکلنا پڑے گا، احتجاج کرنا پڑے گا پرامن طریقے سے، نہ ڈنڈا، نہ جھنڈا، نہ پتھر، کچھ نہیں، خاموشی سے۔ 8 فروری کو آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ اپنی دکان بند کر دینی ہے، اپنا رکشہ نہیں چلانا، اپنی بس نہیں چلانی، اپنا ٹرک نہیں چلانا، اور یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اور اس میں طلبہ کو آگے آنا پڑے گا، طلبہ بھی اس میں شریک ہوں۔ پھر کسان، خاص طور پہ کسانوں کو آنا پڑے گا، کیونکہ کسانوں کی جو ہے سب سے زیادہ جو معاشی قتل ہے وہ اگر ہوا ہے تو وہ کسانوں کا ہوا ہے، کیونکہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اس وقت گندم کی جو قیمت ہے وہ 4400 روپے من سے آگے جا چکی ہے اور 4800 روپے فی من تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی کسانوں سے آپ نے 2200 روپے گندم لی اور اس وقت اس سے ڈبل قیمت 4400 اور 4800 ہو چکی ہے، تقریباً 5000 روپے فی من۔ اور آٹے کا جو تھیلا ہے 15 کلو کا وہ 1750 اور 1800 روپے کا ہو چکا ہے۔ کسانوں کا معاشی قتل کیا۔ 60% آبادی ہماری وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے، زراعت ان کا پیشہ ہے اور وہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو کھانے پینے، زرعی اجناس، دالیں، سبزیاں، پھل، فروٹ اس میں خود کفیل کیا ہوا ہے، بلکہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے باوجود کسانوں کا ظلم ہوا اس دور میں، رجیم چینج آپریشن کے بعد، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کے آنے کے بعد۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو کسانوں کو بھی اب چاہیے کہ وہ بھی آواز بلند کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو، بشرا بی بی کو، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو، شاہ محمود قریشی کو اور اعجاز چودھری صاحب کو، میاں محمود رشید کو، عمر سرفراز کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو، سب کو، اور پھر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ فوجی عدالتوں سے سزا کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور جیلوں میں ڈال کے بھول گئے ہیں، ان کو رائٹ آف اپیل نہیں دیا جا رہا، رائٹ آف بیل نہیں دی جا رہی، ضمانت نہیں دی جا رہی، اور ہمارے سہراب برکت صاحب کو 70 دن ہونے والے ہیں، 50 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، وہ موجود ہیں جی، بند ہیں، بلکہ 50 نہیں، اس کو 1.5-2 مہینے ہونے کو ہیں جی۔ اس کے ساتھ ہی فلک جاوید ہیں، صنم جاوید ہیں، خواتین بہت ساری ہیں بیچاری، وہ گل سڑ رہی ہیں۔ یہ صورتحال ہے، تو اس لیے 8 فروری کو اب تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی امتحان ہے، اس کے ورکر کا اور اس کی تنظیم کا بھی یہ بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ فی الوقت جو ہیں وہ سب خاموش ہیں، اور خاص طور پہ سہیل افریدی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس پہ بھی پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں اس طریقے سے ان کو سپورٹ نہیں کر رہے جیسا کہ کرنا چاہیے۔ بہرحال اگلی خبر آتے ہیں جی، پڑھتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو اگر آپ نے ان کو رہا کروانا ہے، ان کی قید تنہائی ختم کرنی ہے، تو یہ سب کے لیے پھر مؤثر آواز اٹھانی پڑے گی۔ آپ کو میں ایک تصویر دکھاتا ہوں، وہ ہے وینزویلا کی۔ وینزویلا میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک آپریشن کیا گیا، امریکہ نے آپریشن کیا، اور وہاں کے صدر کو اور ان کی اہلیہ کو وہاں سے زبردستی اٹھا کر لے گئے، اور اس وقت وہ امریکہ کی قید میں ہیں، اور ان پہ فرد جرم بھی عائد کر دیا گیا۔ مارچ میں دوبارہ ان کی تاریخ ہے، لیکن یہ ایک تصویر آپ دیکھ لیں کہ یہ وینزویلا کی ہے۔ وہاں کے اپوزیشن بھی اور حکومت بھی اور عوام بھی سارے کے سارے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کی آزادی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، اور لاکھوں لوگ ہیں۔ تو اسی طرح کا آپ کو پاکستان میں عوام کو پرامن طور پر نکلنا پڑے گا، کیونکہ بنگلہ دیش کی عوام نے اپنا حق لے لیا
اور انہوں نے فسطائیت ختم کر دی. سری لنکا میں ختم ہو گئی، نیپال میں ختم ہو گئی، شام میں ختم ہو گئی، یہ سب کچھ ہو چکا، افغانستان سے ختم ہو گئی. تو اب آپ کی باری ہے جناب، آپ آئیں اور ہمت کریں. اور دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ ایران کے عوام نے کس طریقے سے انہوں نے بیرونی سازش کو ناکام بنایا. بہرحال یہ تو ہے ونزویلا کی ایک تصویر. اس کے بعد آتے ہیں جی اگلی خبر جو ہے وہ ہے ونڈر بوائے کی. اور ونڈر بوائے کی سٹوری آ چکی ہے، سہیل وڑائی صاحب دے چکے ہیں، اس پہ بحث ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے کون ہے ونڈر بوائے. نون لیگ کی صفوں میں بے حساب آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی بے چینی ہے، کیونکہ چچا بھتیجی جو ہیں ان کا وہ کہتے ہیں کہ چچا بھتیجی کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور اسی لیے نواز شریف صاحب کو کل دوبارہ سے منظر عام پہ لایا گیا ہے، کیونکہ جب سے معاملہ خراب ہوا ہے، نوٹیفیکیشن کا معاملہ اٹک گیا تھا اور جنرل عاصم منیر صاحب کو مطالبات کی ایک نئی فہرست پیش کی گئی تھی اور گن پوائنٹ پہ انہیں مطالبات انہوں نے کہا جی ہمارے پورے کریں. اور اس کے نتیجے میں پھر بڑی مطالبہ بنوایا گیا کہ آپ نے ISI کے سربراہ کو ہر صورت میں سزا دینی ہے، عمران خان کو ہر صورت میں سزا دینی ہے، اور آپ نے ہمارے جو مخالفین ہیں ہمیں جنہیں سزا سنائی ان سب ججوں کو بھی جیلوں میں ڈالیں، ان جرنیلوں کو بھی جیلوں میں ڈالیں. یہ سب کچھ کیا گیا. دو مطالبات تو جنرل عاصم منیر صاحب نے مان لیے، نوٹیفیکیشن تو لے لیا، اور شہباز شریف صاحب سے بھی اور زرداری صاحب سے نوٹیفیکیشن تو لے لیا، لیکن دو مطالبات انہوں نے فوری طور پہ مان دی. ایک فیض حمید صاحب کو سزا سنا دی اور دوسرا عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا سنا دی، بشرا بی بی کو بھی سزا سنا دی. یہ تو ہو گیا معاملہ ختم. اب اگلے مطالبات بھی آئے ہوئے ہیں. تو نواز شریف صاحب اس وقت موجود تھے اندر اپنے گھر میں اور ملاقاتوں پہ پابندی تھی مبینہ طور پر، اور کل پھر ان کو لایا گیا ایئرپورٹ پہ، کوئی افتتاح کروایا اور ان کی دوبارہ سے تقریب رونمائی ہوئی ہے. تو یہ اس لیے کہ جیسے ہی ونڈر بوائے کی خبر آئی تو ویسے آ گئے. اب ونڈر بوائے سے ایک اور خوف بھی ہے، اور وہ یہ کہ اب کیا کہا جا رہا ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمارے برادر ابصار عالم صاحب ہیں، وہ بھی ان کے بہت قریبی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ فوج کی آستینوں میں بت ہیں، ان بتوں کو نکالیں ورنہ آپ کی محنت کا نتیجہ نہیں نکلے گا. فیلڈ مارشل صاحب ہم انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو فوج کے خلاف ہی کھڑا کیا جا رہا ہے کہ آپ فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اپنے ہی ادارے کے خلاف کھڑے ہو جائیں. بھئی وہ کتنا کہ کھڑے ہوں. تو یہ کر دیا گیا ہے. یہ ساری صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے. تو کل مصدق ملک صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اور انٹرویو بہت ہی پیارے دوست ہیں خرم شہزاد آئی تھنک، تو ان کو دیا انٹرویو، اور اس میں انہوں نے پوچھ لیا جی کہ ونڈر بوائے کا کیا چکر ہے. تو انہوں نے کہا کہ کون سا ونڈر بوائے، آپ بتائیں کون سا ونڈر بوائے، کون ہوتا ہے ونڈر بوائے، کہاں سے لائیں ہم ونڈر بوائے، اور کیا کرے گا ونڈر بوائے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ونڈر بوائے لائیں، کل کو کہیں گے یہ ونڈر گرل لے کے آئیں. تو بھئی جو ونڈر بوائے اور ونڈر گرل جو یہ ہمارا ونڈر بوائے نہیں کر رہا، وہ ہمیں بتا دیں جو ونڈر بوائے اور ونڈر گرل سے انہوں نے کروانا ہے. ہمارا یہی ونڈر بوائے یا کچھ رہتا ہے تو وہ کر دے گا. یہ ساری کی ساری گفتگو انہوں نے سنوائی. میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، دکھا بھی دیتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جناب یہ معاملہ ہے کیا اور کہاں تک پہنچا ہوا ہے. ہمیں نشاندہی تو کر کے دیں. جیسے عوام میں آپ کہیں گے ونڈر بوائے، کل کو آپ کہیں گے ونڈر گرل، پھر آپ پرسوں کہیں گے ونڈر مین. نہیں آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کیا کریں گے ونڈر بوائے کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے. ہم کہیں گے بھائی بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو، تاکہ جو دو تین چیزیں رہ گئی ہوں ہم خود ہی کر ڈالیں. صحیح ہے. تو یہ ہے صورتحال. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں بتا دو ونڈر بوائے ونڈر گرل تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ہی بتاؤ ہم کر دیتے ہیں. اب ذرا اگلی خبر آتے ہیں جو مین ہے. 9 مئی انہوں نے بہت بیچا، بیچ کے تنگ آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی اب ان کا جی نہیں بھر رہا. تو اب ذرا ایک نئی سٹوری آئی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں رجیم چینج آپریشن بذریعہ جو ہے انریسٹ پیدا کر کے اور عوام میں جو کچھ کیا گیا اس کے ذریعے رجیم چینج آپریشن تھا بیسیکلی، یہ وہ ناکام ہو گیا. لیکن جناب
ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ईरान में जो कुछ हुआ यही कुछ 9 मई 2023 को हुआ। ईरान में भी इसराइल पीछे है और अमेरिका पीछे है, और फिर 9 मई में भी इसराइल और अमेरिका पीछे था 9 मई। तो फिर अगर 9 मई उन्होंने करवाया तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों अंदर है? और अगर ईरान का नाकाम हुआ है तो फिर वो कैसे कामयाब हुआ? तो ज़रा सुनिएगा, ये मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया बड़ी तफसीली और बाकायदा एक स्क्रीनशॉट है। कहते हैं कि जो स्क्रिप्ट ईरान में दोहराया जा रहा है वो साल 2023 में पाकिस्तान में लग चुका है। इमरान नियाजी और रज़ा शाह की सपोर्ट में आलमी सेहोनी लाबियाँ मुतहर्रिक। नंबर 2, अमरीकी और बरतानवी कांग्रेसमैन इनके हमायती। नंबर 3, दोनों की इसराइल ने बाकायदा हमायत की। इमरान नियाजी की हुकूमत जाने के बाद इसराइल पहली मरतबा इंसानी हकूक़ के बहाने बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में बोला। और उसके बाद है जी रज़ा शाह का दामाद सेहोनी, यानी कि रज़ा शाह का दामाद सेहोनी, जबकि इमरान नियाजी खुद सेहोनियों का दामाद। ये कह रहे हैं इमरान नियाजी का साला जैक गोल्ड स्मिथ रज़ा शाह का भी हमायती, और दोनों के पैरोकार की 90% तादाद मुल्क से बाहर है। अब ये ख्वाजा साहब ने ट्वीट की है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान की सियासी परवरिश करने और इसके इक़्तिदार में लाने वाले और आज इस पाकिस्तान को गालियाँ निकालने वालों को पनाह मुहैया करने वाले सब चाहेंगे ये ममलकत खुदादाद उनकी ताबे हो जाए। उसके बाद फिर आ गया जी 9 मई। कहते हैं 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हसूल की कोशिश थी। और फ़र्क देखें, वो कहते हैं कि इमरान खान के दौर में हिंदुस्तान पर हमला हुआ तो जनाब अभिनंदन को वापस कर दिया। तो अभिनंदन को वापस इमरान खान ने नहीं किया था, वो तो जनरल बाजवा को फ़ोन आया था अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन पोम्पियो अपनी किताब में लिख चुके हैं कि जब यह हुआ तो उसके बाद मैंने फ़ौरन आर्मी चीफ से बात की और उनको कहा कि इसको ज़रा एस्केलेट ना होने दें, ज़रा कम करने दें, तो आप अभिनंदन को वापस कर दें। क्योंकि तय तो ये हुआ था, कोई ना कोई था सिस्टम में बैठा जिसने ये यकीन दहानी करवाई थी अमेरिका को भी और नरेंद्र मोदी को भी कि आप आ जाएं, कोई 2-4 काम करके चले जाएं और हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। बालाकोट उन्होंने कर दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीतना था, और इसीलिए क्योंकि हम तो उस प्रोग्राम पूरे करते रहे हैं, द रिपोर्टर्स में हम बैठे, हम देखते थे कि दिल्ली और वाशिंगटन और दिल्ली का वजारत ख़ारजा और उधर से स्टेट डिपार्टमेंट और अमरीकी महकमा ख़ारजा एक ही स्टेटमेंट आती थी, दोनों मिलकर खेल रहे थे। और जॉन पोम्पियो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्ते में कौन था? जनाब जनरल बाजवा साहब राब्ते में थे, कई घंटों बात करते थे। तो ये सब कुछ हो रहा था। तो जब हो गया 27 फरवरी और जब ये सारी कार्रवाई कर डाली और अभिनंदन पकड़े गए, तो ये एक खबर थी भारत के लिए भी कि ये क्या हो गया। ना सिर्फ 2 तैयारे गिर गए, एक हेलीकॉप्टर उनका मकबूजा कश्मीर में गिर गया, ये सब कुछ हो गया। और इतना कुछ होने के बाद ये फिर अभिनंदन को इन्होंने वापस किया। अगर आप इमरान खान साहब की तकरीर सुने तो वो तकरीर के बैठ गए थे, फिर दरमियान में से आप जब बैठे तो फिर चिट आई, तो फिर उन्होंने कहा अभिनंदन का ऐलान किया। तो वैसे भी अगर उस दिन के हालात देखते हैं तो अयाज सादिक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब को अपने अयाज सादिक साहब से पूछ लेना चाहिए कि जनाब उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, कि कौन थर थर काँप रहा था, इमरान खान या जनरल बाजवा साहब। तो इसलिए वो इसमें उन्होंने जिक्र किया, लेकिन ये सारा मलबा इमरान खान पे डाल दिया। तो जनाब मामला ये है कि अब ये कहते हैं कि ये रज़ा पहलवी के पीछे भी इसराइल और अमेरिका है और इमरान खान के पीछे भी इसराइल और अमेरिका है। अब ये 2 बातें हैं।
اور 9 میں بھی انہوں نے کروایا. جو ایران میں ہو چکا وہی کہتے ہیں 2023 میں پاکستان میں ہو چکا ہے. تو پھر اگر یہ بات ہے تو پھر تو عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا، نیتن یاہو کو بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی. انہوں نے تو رہائی کا مطالبہ نہیں کیا، نہ رہائی کے لیے دباؤ ڈالا. اور نمبر 1. نمبر 2، وہ تو آپ تو ان کو ساتھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے بچائیں. ان سے مدد مانگ رہے ہیں آپ عمران خان سے کہ عمران خان کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے، الیکشن چوری کر لیا ہے، سب کچھ کر لیا ہے، آپ ہمیں عمران خان سے بچائیں، ہم جو چاہیں گے، ہم جو کہیں گے ہم آپ کو کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے کو خواجہ آصف صاحب، کیونکہ پتہ نہیں یہ بھی رات کے پہر میں یہ ٹویٹ کیا ہے، اور کیونکہ اس وقت جب میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اس سے 9 گھنٹے پہلے کا یہ ٹویٹ ہے، اور 9 گھنٹے ہیں تو غروب آفتاب کا ہی وقت گنا جاتا ہے. تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ 9 مئی کس نے کروایا. کبھی کہتے ہیں عمران خان نے کروایا، کبھی کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کروایا، اب کہتے ہیں یہ اسرائیل اور امریکہ نے کروایا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اب سوچنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور وکیلوں کو بھی یہ اسٹیٹمنٹ لے لینی چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ جناب یہ کیا ہے. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.